بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بیٹی، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک پڑوسن نے ان کے ہاں 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں یہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاؤں گی اور نہ خود کھاؤں گی نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ حالانکہ یہ سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کر کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بلانے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ بھیجا ہے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی لے آؤ۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں وہ پیالہ لے آئی، اسے کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کی تعریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تو فرمایا، الحمدللہ، اے بیٹی یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، ابا جان یہ کھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمان رزق دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، اے بیٹی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم علیہ السلام کے مشابہ بنایا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتا اور ان سے اس روزی کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، آپسی امام کے تمام گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سب کے کھانا کھا لینے کے بعد کھانا جوں کا توں باقی تھا اور وہ بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو پورا آ گیا۔ اس کھانے میں اللہ نے بڑی خیر و برکت ڈالی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہم خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت چٹان آ گئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا
کہ ایک چٹان نے کھدائی میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ ہم سب ان دنوں 3 روز کے فاقے سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ شام کے سرخ محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دوبارہ بسم اللہ پڑھ کر کدال ماری تو دوسرا تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں عطا ہوئیں۔ اللہ کی قسم، مدائن کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار بسم اللہ پڑھ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان ٹوٹ گئی۔ فرمایا اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں۔ اللہ کی قسم، صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر توڑنے کے لیے خندق میں اترے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے پیٹ کا پتھر کھول کر گھر آ گیا اور اپنی اہلیہ کو سارا قصہ سنایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں ایک سائے جو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے جو کا آٹا گوندھا اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور دیگ میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ تمام صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا تاکہ بعد میں ندامت نہ ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ تمام قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خندق کھودنے والوں کو بلند آواز سے بلایا اور فرمایا آج ہمارے جابر نے تمہاری ضیافت کی ہے، سب چلے آؤ کیونکہ کھانا کافی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ 10-12 آدمی ساتھ لے لیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور با آواز بلند تمام اہل خندق کو دعوت عام دے دی کہ اے خندق والو، جابر نے کھانا تیار کیا ہے، جلدی سے چلے آؤ۔ بھوک تو سبھی کو لگی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر ہانڈی میں دم کیا اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سے کہا پکانے والی کو ساتھ بٹھا لو اور اس آٹے سے 2 روٹیاں پکاتی جاؤ، ساتھ ساتھ ہانڈی سے سالن بھی نکال کر لوگوں کو دیتی جاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کھانا تقسیم کیا گیا اور جب سب لوگ سیر ہو کر اٹھ گئے تو ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی اور آٹا بھی اتنا ہی باقی تھا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دن کتنے آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ متفق علیہ حدیث کے مطابق پورے 1000 افراد سیر ہو کر اٹھے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تندور میں روٹیاں لگا رہی ہے۔ آگ کی تپش آپ کے مبارک جسم پر اپنے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے چند روٹیاں تندور میں لگائیں۔ جب دیکھا گیا تو یہ حقیقت علم میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی سبھی روٹیاں کچی ہیں، یعنی جیسے آٹا تھا ویسے ہی رہا، روٹیوں پر آگ نے اثر نہ کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابا جان، آپ نے جو روٹیاں لگائی ہیں وہ تو سب کی سب کچی ہیں۔ اس پر اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان روٹیوں کو میرے ہاتھ نے چھوا ہے، اور جو چیز ہمارے ہاتھ سے چھو جائے اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کام کاج خود ہی نپٹاتی تھیں، جیسا کہ احادیث مبارک سے ثابت ہے کہ گھر میں کھانے پینے کی بھی تنگی ترشی رہتی تھی، گھر میں سامان بھی محض معمولی سا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے زینت کے لیے عمدہ قسم کے کپڑے کا پردہ لٹکا رکھا ہے، تو اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل خانہ ہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے حصے کی عمدہ چیزیں زندگی کے اندر رکھ لیں۔ اللہ کی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر اختیاری تھا اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی اسی کو پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مینڈھے کا ایک کھال ہے جس پر رات کے وقت ہم سوتے ہیں اور دن کو اس پر اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی صبر کرو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس تک اپنی بیوی کے ساتھ قیام فرمایا اور دونوں کے پاس محض ایک چادر تھی، اس کو اوڑھتے اور اس کو بچھاتے تھے۔ دنیا کی فانی تکلیف آخرت کے بے انتہا انعامات کے مقابلے میں بے حقیقی حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے شوہر کا کام کرتی رہو اور اپنے رب کا فریضہ ادا کرتی رہو۔ جواب میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پر راضی ہوں۔ غالباً ڈرنے کو اس لیے فرمایا کہ دنیا کا آرام و سکون کا سامان ان کے بلند رتبے اور مرتبے کے خلاف تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں جہاں شہنشاہ کی سب سے پیاری بیٹی اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، ہانڈی پکانا، جھاڑو لگانا، چکی پیسنا اور مشکیزیں بھر کر پانی لانا ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ بس ثابت ہوا کہ اپنے گھر کا کام کاج کرنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ آج کل کی عورتیں بالخصوص وہ جن کے شوہر پیسے والے ہوتے ہیں، وہ گھر کی کام کرنے کو عیب سمجھتی ہیں اور نوکر چاکر رکھتی ہیں، جو کہ دینی اور دنیاوی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ان کی لخت جگر کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کاج کریں، اور جس میں خوب برکت بھی ہوتی ہے اور ہمیں فائدہ بھی ہے ان کاموں سے کہ کام کرتے کرتے ہم سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔